تو ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ پرانی اردو ہے۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے ڈھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاؤ قصور کے قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، گرتی عمارتیں دیکھو، محل کھنڈر دیکھو، شاہی قلعے کو دیکھو، ویران اجاڑ بستیوں کو دیکھو، ویران قبروں کو دیکھو جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی کوئی نہیں جاتا۔ جب سے میرے ماں باپ مرے ہیں میرا کوئی ناغہ نہیں، میں جب گاؤں جاتا ہوں میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے، کوئی ناغہ نہیں، میں جا کے زیارت کرتا ہوں، اپنی ماں کے قبر کی زیارت کرتا ہوں، سب کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ میں وہاں پہ ٹوٹی قبروں کو دیکھتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کیا بنی، تم تو کہتے تھے ہمارے بغیر تو لمبا نہیں چلتا، اب تو تمہارے پنجر بھی گل گئے سارے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ مٹ جانے کا جہان ہے۔ ومل، یہ تو شعر و شاعری ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ یہ مالک بتا رہا ہے کہ دنیا کی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے نہ کرو، عزت کے سودے نہ کرو، دین کے سودے نہ کرو، مر جاؤ مٹ جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی محنت سے جماعت بنائی جنہوں نے دکھایا کہ کیسے مٹتے ہیں اللہ کے نام پر اور کیسے مرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یرموک کی جنگ تھی، رومی 2 لاکھ، صحابہ 36,000، اور 6 دن یہ جنگ چلتے رہی، 6 دن پورے زور و شور کے ساتھ۔ حضرت عمر کے پاس اس جنگ سے پہلے قریش کے سردار آئے، حضرت عمر نے ان کو بٹھایا، اتنے میں غلام بلال، صہیب، سلمان، مقداد آنے لگے۔ عمر کہنے لگے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، اخیر وہ جوتیاں تے جا بیٹھے، غلام اگو بہ گئے۔ تو جب باہر نکلے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ عمر نے ساڑے نال کیتا کی، وہ نوکران اگو باہر چھڑیا تے سانو پیچھے۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان عمر کا قصور نہیں ہمارا قصور، غلاموں نے کلمہ پہلے پڑھا وہ آگے نکل گئے، ہم لڑتے رہے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ان سرداروں نے بھی تو میرے نبی کی صحبت اٹھائی تھی، اب اندر وہ نہیں تھا جو پہلے تھا، سب آپس میں کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا بنے، دنیا تو نہیں بھی جائے گی۔ یہ سارے واپس آئے کہ عمر جو تم نے کیا ہم نے دیکھا، ٹھیک کیا ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے گا، کوئی راستہ بتاؤ۔ کہ جاؤ اسی جہاد میں جس میں انہوں نے جانیں دی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا تھا، تم بھی جاؤ، نذرانے دو، اللہ ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ واپس آئے، 400 قریشی سردار مکے سے نکلے۔ حضرت حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی جب نکلے، ہر عورت رو رہی تھی، ہر مرد رو رہا تھا، ہر بچی رو رہی تھی، ہر بچہ رو رہا تھا، ہر بوڑھا اور بڑھیا رو رہے تھے، اتنا مقبول ترین سردار تھے۔
جب ان کو روتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور ایک تقریر کی مختصر، مکے والوں اللہ کی قسم تم سے پیارا کوئی نہیں، مکے سے پیاری کوئی سرزمین کوئی نہیں، پر یہ آخرت کی دوڑ ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ان کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی اجر نہیں دے سکتا۔ میں جان دینا چاہتا ہوں، میں جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے جینا سکھایا، اللہ کے لیے مرنا سکھایا، اللہ کے لیے لٹنا بھی سکھایا، اللہ کے لیے پٹنا بھی سکھایا۔ کیا بلال کو کوڑے پڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں احد احد، کیا انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ انہوں نے کلمہ یوں سیکھا تھا، ہمارا کلمہ تو ایسے ہی زبانی کلمہ ہے۔ یہ سارے سردار یرموک کی جنگ میں پہنچے، حضرت اکرمہ بھی ان میں شریک تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ جنگ زوروں پر ہے اور 5 دن گزر چکے ہیں، کبھی ایسے کبھی ایسے، بلکہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ صحابہ ہٹتے 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 عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے، تو وہ ہندہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، انہوں نے خیمے کی لکڑی نکالی اور صحابہ کے منہ پہ مارنے شروع کی، واپس لوٹ جاؤ، جانیں دے کے آؤ۔ یا وہ کلیجہ چبانے والی تھی یا وہ یرموک میں صحابہ کو ابھارنے والی تھی رضی اللہ عنہ۔ پیچھے ہٹایا، 6واں دن ہو چکا تھا، دونوں لشکر تھک چکے تھے، پھر مٹ بھیڑ ہوئی تو لشکر ایسے ایسے ہونے لگا تو اکرم بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اپنی لوہے کی ٹوپی پھینک دی، اپنی زرہ اتار دی اور تلوار بلند کی۔ کوئی ہے مرنے کے لیے تیار؟ یا اللہ فتح دے یا اللہ شہادت دے۔ تو خالد اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، بنو مخزوم میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک قبیلہ ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت اکرمہ کا، ارے نہیں 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 اکرمہ تیری ہمیں ضرورت ہے، نہ 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 یہ قسم نہ کھا۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ چھڑایا، کائن نہیں، خالد دور ہو جا۔ لفظ بہت سخت ہے، میں بڑا نرم کر کے بتا رہا ہوں، خالد میری نظروں سے دور ہو جا، اس سے زیادہ شدید ہے یہ لفظ۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج ہی تو وہ دھومنا ہے، آج ہی تو صابن ملا ہے اس خون کو دھونے کے لیے، ہٹ جا میں نہیں ہٹوں گا۔ ان کے بیٹے عمر نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، پھر زرار بن ازور، پھر ایسے رافع بن عمیرہ الطائی، ایسے 400 قریشی سرداروں نے، رافع نہیں تھے وہ تو طائی قبیلے سے تھے، قریشی سرداروں نے بیعت کی اور اپنے زریں اتار دی، لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں کہ یا اللہ فتح دے گا یا ہم شہید ہوں گے۔ اور ان 400 نے 2 لاکھ کا منہ پھیر دیا اور 6 دن دریا میں جا کے ان کو غرق کر دیا، اور ان کا سپہ سالار باہان، مجھے اچانک اس کا نام یاد آیا، وہ بھی قتل ہوا اور رومی بھاگے۔ جب رومی بھاگے تو خالد بن ولید نے گھوڑا پیچھے دوڑا اور تیز رفتاری کے ساتھ آئے اکرمہ کو ڈھونڈنے، خونی رشتہ بھی ہے اور بڑے سردار بھی ہیں اور وہ قسم بھی کھا چکے ہیں، تو پتہ نہیں کیا حال ہے۔ جب قریب پہنچے تو ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے اور اکرمہ کا سانس چل رہا تھا، تو انہوں نے عمر کو یہاں رکھا پلی دے اتے پنڈلی پر، اور اکرمہ کا سر اپنی گود میں لیا اور مشکیزے سے پانی لے کر ان کے منہ میں ٹپکایا، تو ان کو ہوش آ گیا، آنکھیں کھولی، کہا کون ہو؟ کہا میں خالد۔ کہا لمن الغبرہ، کس کو شکست ہوئی؟ کہا اخر اللہ عینی، اللہ نے تیری آنکھیں ٹھنڈی کی، رومی سردار قتل ہو گیا، رومیوں کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ گئے۔ کیسے پتا جو آگ میرے دل میں ہے، میں کیسے پتا جو گھاؤ میرے اندر ہے وہ مجھے رلا رہے ہیں؟ تم تو منہ ایسے بت بن کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے میں پتھروں میں بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے خالد
عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ معاملہ اللہ کے پاس، اور جان نکل گئی۔ عربوں کو جب غصہ آتا تھا تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام ہے خطاب، والدہ کا نام ہے حنتمہ، تو خالد عمر بن خطاب نے فرمایا فَكَلَّا زَعَمَ ابْنُ الْحَنْتَمَ اللَّهُ نُسْتَشْهَدْ، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان نہیں دی، یہ سرمایہ میرے نبی نے تیار کیا، جانوں کے نذرانے دینے والا، تب جا کے اسلام کے جھنڈے بلند ہوئے۔ محمدی بننے سے کام بنے گا، جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، وہ قوم اللہ ذلیل کر دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ جس قوم میں انصاف ہو، جس قوم میں عدل ہو، جس قوم میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو، اللہ انہیں عزت دیتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پانی میرے نبی نے ایک امت تیار کی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ انا رجل من بنی سلیم انصاری، میں بنو سلیم سے ہوں، تھوڑا رنگ میرا کالا ہے اور پیسے کے لحاظ سے بھی فقیر ہوں، مجھے کوئی بیٹی نہیں دے رہا، میری شادی تو کروا دیں۔ تو آپ نے فرمایا عمرو بن وہب ثقفی ہیں، ثقفی گورے ہوتے ہیں، اب بھی گورے ہیں، تو کہا جی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ عمر بن وہب سے کہو اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دو۔ ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ دروازے پر جا کے دستک کی، عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد ہے، تو اس کے والد عمر بھاگ کے آئے، کہا مرحبا بے رسول اللہ۔ فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی نے کیوں بھیجا ہے؟ کہ بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ انہوں نے اس کو دیکھا، ایک تو رنگ، ایک شکل، ایک غربت، کیا نابینا میں نہیں کرتا۔ وہ بیچارے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ مجھے تو کوئی نہیں لبنی، تو وہ واپس ہو گئے۔ تو بیٹی نے سن لیا، چھوٹے چھوٹے تھے گھروں دے آئیں، ہائے میں قربان جاؤں۔ کیا صحابیاں تھیں اور کیا صحابی تھی۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو چلے گئے، اب آنکھوں کے چراغ سے بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے۔ وہ کون تھے ہمیں ایک تیرے مارک آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ یہ تھے اے آسمان زمین کے اللہ و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، لَأَجْعَلَنَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہ پیسہ سعد کی شادی میں نہیں لگے گا، وہاں لگے گا جہاں تو خوش ہو، تیرا حبیب خوش ہوگا، ایمان والے خوش ہوں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین سراب فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ بس مزہ لو، ترجمے کو چھوڑو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تجھے پانے کے لیے بوٹی بوٹی بھی ہو جاؤں تو سستا سودا ہے، تجھے پانے کے لیے بوٹی بوٹی بھی ہو جاؤں سستا سودا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اسی وقت گھوڑا خریدا، تلوار ڈھال اور دوڑ لگا دی اور منہ لپیٹ لیا کہ کوئی پہچان نہ لے، اور جا کر حملے میں شریک ہو گئے، اور حملے میں بڑھتے بڑھتے آگے چلے۔ لوگ کہنے لگے یہ نقاب پوش کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہوگا کوئی، اپنا ہی تو ہے۔
نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا نام ظاہر ہو۔ تو وہ ایک کافر نے ان کے گھوڑے پر وار کیا تو گھوڑا زخمی ہو کے گرا، یہ بھی گرے تو ان کا نقاب گر گیا۔ یہ اٹھے اور انہوں نے جب ایسے کیا تو اللہ کے نبی قریب تھے، انہوں نے پہچان لیا، اب سعد انت، ارے تو سعد نہیں ہے؟ کہ بے ابھی انت و امی انا سعد، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں سعد ہوں۔ وہ تجھے تو شادی کے لیے بھیجا تھا۔ کہا یہاں حوروں کی شادی ہے۔ کہا ابشر، میں اللہ کا نبی تجھے بشارت دیتا ہوں تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کہا مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، اور کافروں کے اندر چھلانگ لگائی اور ٹوٹے ٹوٹے ہو کے گر گئے۔ تو آواز لگی اسی بسعد، یا رسول اللہ سعد گئے۔ آپ نے دوڑ لگائی اور سعد کا سر اپنی گود میں لے لیا اور رونا شروع کیا اور کہا ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ، ارے سعد ان لوگوں کو کیا پتہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ تجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے اور تو اللہ کا کتنا محبوب بن چکے ہے، اور تیری خوشبو کیسی عالی شان خوشبو بن چکی ہے۔ اور پھر فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گئے اور منہ یوں پھیر لیا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے آپ روئے، پھر آپ نے کہا ورد الحوض، حوض پہ اب پڑ گیا، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ تینوں چیزوں کا مطلب سمجھا دیں۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی، جب ان کی جان نکل گئی تو کہا ہوا منی و انا منہ، ہوا منی و انا منہ، ہوا منی و انا منہ۔ ایسا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اس کائنات نے، اس دھرتی نے، اس آکاش نے ایسے لوگوں کا مجموعہ دیکھا ہے کہ نبیوں کے بعد ان جیسا افضل کوئی مجموعہ نہیں آیا۔ ایک صحابی تہجد میں گھر میں نماز میں رو رہے تھے، واہ غوثاہ من النار، ہائے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے کہا لقد ابقیت اعین من الملائکۃ کثیر، اور میرے پیارے، ان کا نام کوئی نہیں آتا حدیث میں، اور میرے پیارے آج تہجد میں تیرے رونے پر آسمان کے فرشتے رو رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے آنسو فرشتوں کو رلا دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، رویا تو سعد کے شوق میں ہوں، اور حوض وہ میرا حوض کوثر ہے جس پر وہ پہنچ گیا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اما اے راضی عنہ، جو میں نے یوں منہ پھیرا، فلما رأیت ازواجہ من الحور العین، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، ایک نہیں کئی، یتبادرنہ، دوڑ کے آ رہی ہیں، کیسے؟ مقابلہ کر رہی ہیں، میں پہلے اپنا، میں پہلے اپنا، میں پہلے جاؤں، میں پہلے، یتبادرنہ، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کاشفات سوقہن وبادیات خلاقیلہن، ان کے تیز دوڑنے سے ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی ہیں اور پنڈلیوں میں پڑی جھانجر وہ نظر آ رہی ہے چھن چھن کرتی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا ہے۔ اور جاؤ سعد کی منقوہا سے کہہ دو اللہ نے سعد تجھ سے زیادہ حسین بیویاں سعد کو عطا فرما دیں۔ آج یہ قربانی نہیں لے گا اللہ ہم سے، اللہ کو پتہ ہے ہم بڑے ماڑے لوگ ہیں۔ ایک جلاحہ تھا، جلاحہ اس کا نام تھا ایوب، ان ہو گیا بخار چلیا، ہفتہ لتھا نہیں، اور کہنا کہ اللہ سا یار میں تینوں بھلیکھا تھا نہیں لگ گیا، میں ایوب نبی نہیں، میں ایوب جلاحہ ہاں، مہربانی کر میرا بخار پیچھا کر۔ تو ہم تو جلاحے ہیں، ایمان کے جلاحے، ہم پر یہ حال نہیں آئے گا۔ حرام چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، حلال پہ آ جاؤ، نفرتیں چھوڑ دو، محبت پہ آ جاؤ، بغض چھوڑ دو، معاف کرنے پہ آ جاؤ، فرقہ واریت چھوڑ دو، مسلم بن کے چلو، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ وہابی، نہ شیعہ، مسلم، هو سماکم المسلمین، مسلمین،
مسلمین، امت بنو۔ اللہ مجھے 30 سال سے زیادہ ہو گیا یہ دکھڑا روتے ہوئے کہتے ہوئے، اپنے اپنے مسلک جو بھی ہیں اس پہ اپنے علماء سے جڑو اور چلو، لیکن یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے نوجوان میرے بچے بیٹھے ہو اکثریت، ان گھمن گھیریوں سے نکل آؤ۔ آج کا منبر جو اس پر بیٹھا آگ لگا رہا ہے فرقہ واریت کی، وہ عالم نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن ہے۔ ہم مسلم ہیں، آگے ہر اختلافی چیزیں ہیں، ان میں گنجائش تو سب کو، ایک دوسرے کو سب کافر کہہ رہے ہیں تو جنت کہیں جانا ہے؟ تھوڑا جا غور کرو، سارے ایک دنوں کافر آخر ہیں تو جنت ویلی ہو گئی نا۔ کچھ تو سوچو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، میرے نبی نے فرمایا، اس کا نام تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا بدماشی کے لیے، نئی لڑکی، مالدار کتنا تھا، ایک رات 70 دینار کی لڑکی لے کر آیا۔ 70 دینار کوئی 60-70 لاکھ بنتا ہے آج کے سونے کے بھاؤ کے لحاظ سے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ ایک رات جو 60-70 لاکھ ایک لڑکی کو دے سکتا ہے، کتنا مالدار ہوگا۔ جب اس نے کنڈی لگائی اور لڑکی کی طرف آیا تو وہ رو رہی تھی، وہ کہنے لگا بی بی میں نے زبردستی تو نہیں کی، سودا کر کے لایا ہوں۔ وہ رونے لگی، انہوں نے کہا کفر میں طوائف نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں، میں عزت دار، مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے طوائفوں کے محلے میں کام کیا، مجھے یہ فخر حاصل ہے، مروں گا تو تاریخ لکھی جائے گی۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، 1818 میں رنجیت سنگھ نے وہاں طوائفوں کا بازار بنایا تھا۔ 250 لڑکیاں تھیں جن کو جا کر میں ملا اور ملا اور ملا، یہاں تک کہ ان کی شادیاں کروائیں، ان کی توبہ کروائی، ان کو گھر لے کر دیے، اور وہ 250 سے 125 پہ آ گئی ہیں۔ اب شاہ اسماعیل شہید ایک طوائف کے پاس گئے تھے موتی، اور آج تک ان کا نام گونجتا ہے۔ اللہ نے مجھے 250 طوائفوں، میں جب ان کو بیٹی کہتا تھا ان کے آنسو نکلتے تھے۔ ہمارا وہاں ٹائٹل ہے میاں صاحب، مولانا صاحب یہاں کہتے ہیں، تو ایک لڑکی کہنے کہ میاں صاحب سنو تو کوئی بھی دھی نہیں آتا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو تو سانو بیٹی آخر ہے، اور اس کیسے آنسو گر رہے تھے۔ کس قدر یہ مظلوم طبقہ ہے، میں نے اندر جا کے دیکھا۔ چودھری صاحب رہتا ہے، غریب کی بیٹی پر طوائف کا داغ لگ جاتا ہے۔ نواب صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب، ماہر صاحب، جنرل صاحب، جنرل مینیجر صاحب، یہ صاحب وہ صاحب رہتے ہیں، اور غریب کی بیٹی کے ماتھے پر طوائف کا دھبا لگ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی لڑکی اس طرح اپنی عزت بیچنے خوشی سے تیار نہیں ہوتی، بھوک لے جاتی ہے۔ سخی لوگوں سے کہتا ہوں، مالدار لوگوں سے کہتا ہوں، ان کی کفالت کرو، ان کی کفالت کرو، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواؤ، ان کے علاج کرواؤ۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے اوپر دینے والا سخی بنتا ہے۔ سخی بنو، جمع کر کے کیا کرو گے؟ چھوڑ کے جاؤ گے، پتہ نہیں اولاد کے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ میرا خاندان بڑے زمین داروں کا خاندان تھا، آدھے سے زیادہ زمینیں بیچ کے سڑک پر آ گئے ہیں، ماں باپ زمینوں کے ڈھگ چھوڑ کر گئے، اور ان کے بیٹے زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ دے کے جاؤ آگے، ایسے مظلوم طبقوں پر خرچ کرو۔ اپنے علماء، بیچارے ہمارے علماء تنگ دست ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ان کو دیتے ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ اس سے علاوہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مؤذن جو روزانہ بے عزت ہوتا ہے، شیخ صاحب سے، چودھری صاحب سے، ارائیں صاحب سے، راجپوت صاحب سے، میرے نبی نے فرمایا مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ نبی، شہید اور مؤذن،
نبی کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، شہید کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور قیامت کا دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سارے نبی ولی امام سب ننگے ہوں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے نبی کو پہنائے جائیں گے، اس کے بعد سارے نبیوں کو پہنائے جائیں گے، اس کے بعد مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ان کو اتنی تنخواہیں دیتے ہو، آج بجلی کا کیا حال ہے، کھانے کا کیا حال ہے۔ وافر دیا کرو، وافر دیا کرو، دعائیں ملیں گی، علماء کی قدر کرو، علماء کی خدمت کرو۔ دکھ ہے یہ۔ ایک مجھے فیکٹری کا مالک ملا، جنرل مینیجر کی تنخواہ 1 کروڑ مہینہ، 1 مہینے کی تنخواہ 1 کروڑ، اور امام مسجد 25,000۔ علماء کی قدر کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ غریبوں کا خیال کرنے والے کا اللہ خیال کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، تم غریبوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ میں کفل کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو کفل کا ایمان جاگ گیا اور وہ بھی رونے لگا، کہنے لگا تو میری بہن ہے، جا عزت سے چلی جا، جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے پیسے دیے ہیں وہ حلال ہیں، لے جا، نہیں چاہیے۔ کفل کو نہیں پتہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی ہے، کفل اسی رات مر گیا، جوانی بھرپور میں، ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا مر گیا۔ اگر صبح یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو کوئی اٹھانے والا بستی میں نہیں تھا، اس کی میت کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں تھا، اس کو ویسے ہی پتھروں میں دبا دیتے اس کے گھر کے اندر۔ وہ اوپر دیکھو، وہ جو تمہارے سروں پر بیٹھا ہے اللہ، وہ بنی اسرائیل کا امتی تھا، ہم تو محمد مصطفیٰ کی امت ہیں۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے اوپر موٹی سطر میں لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ جاؤ اس کو عزت سے میرے پاس پہنچاؤ، اس کو عزت سے میرے پاس پہنچاؤ۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ سے سودا کر۔ یہ زندگی آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ خوشیوں کا گھر نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی زندگی کے پیچھے موت ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، محبت کے پیچھے نفرت ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے، امن کے پیچھے جنگ ہے۔ میں تو تاریخ بہت پڑھی ہے، خون ہی خون نظر آتا ہے، خون ہی خون نظر آتا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزر گاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اس سے گزر جانا ہے۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منها البر والفاجر، غور سے سنو، دنیا ایک گری پڑی چیز ہے، اچھا بھی کھاتا ہے، برا بھی کھاتا ہے، شرابی بھی کھاتا ہے، شربت والا بھی کھاتا ہے، چور بھی کھاتا ہے، نیک بھی کھاتا ہے۔ الا وان الاخرۃ اجر صادق، آخرت سچی زندگی، سچا وعدہ۔ یقضی فیہا ملک عادل قادر یحق الحق ویبطل الباطل، آخرت سچی زندگی ہے، عادل بادشاہ حق کا حق کرے گا، باطل کو باطل کرے گا۔ الا، غور سے سنو، ان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، ہر بھلائی جنت میں ہے۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، ہر شر جہنم میں ہے۔ الا، جتنا الا اس حدیث میں آیا ہے، اللہ کا فضل ہے مجھے حدیث پڑھنے کا موقع ملا ہے، کسی حدیث میں اتنا نہیں آیا۔ الا الا الا، یہ سائرن ہوتا ہے، جیسے جنگ ہوتی تو سائرن بجتا ہے نا،
تو یہ عربی زبان کا سائرن ہے، الا دنیا گری پڑی چیز ہے، الا آخرت سچی چیز ہے، الا اس میں اللہ فیصلہ کرے گا، حق کو حق اور باطل کو باطل، الا ساری خیریں جنت میں، الا ساری تباہیاں جہنم میں، الا فعملوا عمل کرو، تیاری کرو۔ مزے کا زمانہ آگے آ رہا ہے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازے بند ہوں گے، 2 چشمے ہوں گے، خود بخود ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ، مثانے کا پیشاب ختم، نہ کبھی پخانہ آئے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ سینے میں کوئی نفرت بغض ہوگا۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرہ تر و تازہ، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پہلی صفت آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، کتنا؟ 125 فٹ، 125 فٹ اماں حوا اور آدم علیہ السلام 125 فٹ تھے۔ حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی۔ تیسری قلب ایوب علیہ السلام کا صابر دل ملے گا۔ چوتھا لحن داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان ملے گی، میٹھا بول ملے گا۔ پانچواں میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی 33 سال۔ 33 سال وہاں ٹائم کا سوئچ آف، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور ٹائم کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، کیا مزے۔ اور آخری دھماکہ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کے اخلاق ملیں گے۔ زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیرینی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی عمر، میرے محبوب کے اخلاق، 6 نبیوں کی صفتوں سے اللہ آپ کو مزین کر دے گا۔ اور جردن، جسم کے بال اڑا دے گا، جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، صرف سر کے بال ہوں گے یہاں تک۔ اجعد، نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے۔ مکحل، آنکھوں میں سرما لگا ہوگا بغیر لگائے ہوئے۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، بس یہ پلکوں کے اور یہ بھووں کے اور مونچھوں کے ہلکے ہلکے۔ اور عورت کی جو آنکھ ہے، دنیا کی بھی عورت جو جنت میں جائے گی اور جو جنت کی حور ہے، ان کی یہ جو پلکیں ہیں، یہ آنکھوں کے جو بال ہیں باریک باریک، یہ اگر لمبے ہوں، موٹے ہوں، خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہماری عورتیں وہ مصنوعی لگاتی ہیں نا، تو وہ لیندیاں تو اس واسطے کسی سونیاں نظر آ گئی تو نہ بہ روپیہ نہ پیا جانا، کوڑیاں نظر آدیاں۔ اپنے والا نہ رہا کرو، زیادہ سونیاں لگو گیاں۔ اے جڑا تسی بہانے کر دیا ہو نا، پٹھے پٹھے وال لا کے لے بلا دے نال کوئی سونا بن سکتا؟ تو وہاں کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی گدھ کو پر پھیلائے دیکھا؟ گدھ تو پاکستان سے ویسے ہی ختم ہو گیا، ہم نے بچپن میں بہت دیکھے۔ عقاب سب سے طاقتور اور تیز پرندہ، لیکن گدھ سب سے بڑا ہے۔ جب اپنے یوں پر پھیلاتا ہے تو تقریباً یہاں ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے، یہ میرا بازو، یہ میرا بازو، یہ گدھ کے پر ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی مومن عورت اور حور کی آنکھوں کے جو بال ہیں ان کی لمبائی اس کے برابر ہوگی۔ تو نیچے آنکھ کیسی ہوگی؟ اس آنکھ میں کیا حسن ہوگا؟ آنکھ ہی تو بندے کو مار کے رکھ دیتی، تو وہ آنکھ کیسی ہوگی جو حیا سے روشن۔ اور ان کا میک اپ کیا ہوگا؟ یہاں تو یہ بیچاری میک اپ کر کے جاتے ہیں، جو ڈبہ ٹشو دا نال لے کے جاندیاں کہ بھائی وہ ایدو پسینہ آ گیا تھا، ایدو لکیر بن گئی، ایدو پسینہ آیا تھا، ایدو لکیر بن گئی، پھر بیچاریاں این کردیاں رہ جاندیاں، میرا کالا رنگ لوگ جاگے چھپ جاگے۔ وہاں کیا ہوگا؟ ہر مرد عورت کو میک اپ کیسے ہوگا؟ اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، عورت پر بھی مرد پر بھی، حوروں پر تو پہلے ڈالی ہوئی ہے۔ اور دنیا کی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔
70,000 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، نہیں 70۔ تو جب اللہ کا نور پڑے گا تو اس کو تو زوال نہیں، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا۔ میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ ادھر میں نے دیکھا اور پھر یوں اپنی بیوی کو دیکھا یا حور کو دیکھا، وہ میری نظروں میں 70,000 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی۔ میری بیگم نے ادھر دیکھا، پھر یوں مجھے دیکھا، میں اس کی نظروں میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوں گا۔ ہر وقت ہر شے کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی۔ ایک دفعہ کہ نوجوان کہنے لگا، بولنا اتنی لمبی عمر بور نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا آدمی بور ہوتا ہے یکسانیت سے، جب ایک ہی چیز ہو اس کو بار بار دیکھنے سے آدمی بور۔ اس لیے تو آپ کو ٹک ٹاک آ گیا، ٹک 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 ٹک، وہ سین وٹائی جاؤ وٹائی جاؤ وٹائی جاؤ۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کا ایک گھاس کا پتا بھی ہر سیکنڈ میں کروڑوں گنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہوگا، ہر پتا، ہر تنکا۔ اور درخت لکڑی کے نہیں ہیں۔ سلمان فارسی لیٹے ہوئے تھے، اٹھے تو شاگرد کھڑا تھا، ایسے لکڑی کا تنکا اٹھایا، کہنے لگے بیٹا جنت میں یہ تنکا ہے نا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا حضور تو پھر درخت کیسے ہوں گے؟ کا درخت جنت کے سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات کے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا پھر ان میں پھل کیسے لگے گا؟ تو سلمان فارسی کہنے لگے تھے لکڑ تے پھل کے میں لگ جاتا ہے۔ یہ سوچو لکڑی سے آم کیسے نکل آتا ہے، لکڑی سے امرود کیسے نکل آتا ہے، لکڑی سے انار کی پیکنگ، اس کے دانے، اس کا رنگ، اس کے کونے، اس کی شکلیں، اس کے ذائقے، وہ درخت سے کون بنا سکتا ہے؟ اس کی پیکنگ دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کے دانے دیکھو، ان کا آپس میں ملنا دیکھو، ان کو جب توڑتے ہو تو یوں ان کا پھٹنا دیکھو، پھر ان کی خوشبو دیکھو، پھر ان کا ذائقہ دیکھو۔ ہمارے والد صاحب نے بہت بڑا باغ لگایا تھا، ہم نے برباد کر دیا، کیونکہ ہم رہتے ہی نہیں، نہ میرا بھائی رہتا ہے نہ میں رہتا ہوں، تو باغ تو نگرانی سے ہی ہوتا ہے، اسی ختم کر۔ تو وہ انار اتنا سا درخت، کوڑے پتے، کوڑیاں، ٹہنیاں، یہ انار کیسے بن جاتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا جو لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے چاندی سے نکالے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سرخ یا کتی پر ہیں، سبز زمرد پر ہیں، جب ایسے گھوڑا اپنا قدم اٹھائے گا جہاں تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا۔ اچھا، ایک دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں تھیں۔ آپ نے کہا اونٹ بھی ہیں، یاقوتی پر ہوں گے، زمرد کے پر ہوں گے، جدھر تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا۔ تیسرا بولے یا رسول اللہ کھجور بھی ہے؟ آپ پوندے تھا پاندے امب بھی ہیں، تو وہ عرب سے کہنے کھجور بھی ہے۔ ہم نے کہا اس کا تنا ہوگا زمرد کا، سونے کا تنا ہوگا، سونے کا، شاخیں ہوں گی زمرد کی، اور وہ جو ٹیڑھی شاخ ہوتی ہے جس پر کھجور لگتی ہے وہ ہوگی یاقوت کی، اور کھجور کا ایک دانہ 25 فٹ لمبا ہوگا، 25 فٹ۔ ایک دفعہ میں جنت بیان کر رہا تھا تو میں نے قد بیان کیا، ایک عرب بھی سن رہا تھا، عربی میں بیان تھا، وہ میرے پاس آ گیا، بانفعل میں 25 قدماً، یہ 125 فٹ لے کے ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دو باتیں کہتا ہوں، تو جنت کی کھجور کے نیچے سے گزرے، اوپر سے 25 فٹ کی کھجور تیرے سر پہ گرے، کہیں نظر آئے گا تو کہ نیچے ہی بڑھ جائے گا، اور جنت کی حور 125 فٹ ہے، اس سے ملنے لگے تو مڑو دیاں تو پیرا نو ہی پائے گا، اتنے تو جا نہیں سکتا، تو وہ تینوں چاہ کے تین بالا طرح کھڑاون لگ جائے، پھر بوجھے وچ پا لوے، تو دھاڑ دھاڑ پائے مینوں باہر کٹ۔ اس کے 100 جوڑے ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، 100 جوڑے پہنتی ہے، تو اس کو بھول جائے تو کون سے جوڑے میں ہے تو تیری تو موت آ گئی۔ 100 جوڑے اللہ مرد کو بھی پہنائے گا، عورت کو بھی پہنائے گا، اور ان سے وزن کی طاقت نکال دے گا۔ وزن نہیں تو ایک مخلوق ہے نا، اب یہ کرتا ہے ہلکا سا، اس کا وزن ہے، میں پسینے میں ہو رہا ہوں، اللہ جنت کے لباس سے وزن نکال لے گا، وہ ایسے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے کہ 100 جوڑے ایک تنکے کی طرح۔ اور جنت کی عورت کو جو اللہ لہنگا پہنائے گا، وہ جو شادی کے وقت بچیاں پہنتی ہیں، وہ اتنا سا ہوتا ہے۔ جنت کی عورت مومن یا حور کتنا لمبا ہوگا؟ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل
3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 125 فٹ قد ہے, یہاں سے بال چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیں گے. 125 فٹ لمبے بال ہوں گے, ایک جوں وچ نہیں ہوئے گی. اتنے ایڈے ایڈے وال ہوندے تے 100 جواں ہوندیاں, وہ دوائیاں پا رہی ہوندیاں, اور اس کے یہاں تک بال ہوں گے, اور اس میں موتی, ہیرے, جواہر, یاقوت لگے ہوئے ہوں گے, اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی جو پیچھے پیچھے ساتھ چلیں گی. پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے, صحرائی لوگ ہیں نا, لیکن ریت کا نہیں, مشک اور عنبر کا صحرا ہے. پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی موسیقی بھی ہے؟ تھوڑی پسند کا سوال ہے یا رسول اللہ موسیقی بھی ہے؟ کہاں, ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض, اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اکٹھی ہوں گی. اللہ اس درخت کو حکم دے گا دھن چھیڑ, تو وہ درخت دنیا میں جتنی دھنیں بنی, آج نہیں, جب پہلی دھن بنی اور جو آخری دھن قیامت بنے گی, وہ ساری دھنیں اپنے پتوں سے نکالے گا, اور جنت کی دھنیں اس سے اوپر ہوں گی, اور اس کے ساتھ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ, پھر ان کا گانا ہوگا اللہ کی تعریف کا. جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے ہیں نا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے, جب ابھی وہ گانے گایا کرتا تھا. میں نے کہا 3.5 منٹ, 4 بھی نہیں, کہ نہیں. میں کہ کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, نہیں سنتے. 3.5. اور پچھلے سال میں انگلینڈ تھا تو وہاں ماہر, کیا ہے کہ وہ عربی کا نعت خوان ہے, ماہر نام ہے اس کا, ماہر زین, ہاں. تو میں وہاں یہ بیان کر رہا تھا جنید کی بات, تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, آج کل وہ عرب میں بہت مشہور ہے. مجھ سے کہنے لگا الان دقیقتین منس, کہ شیخ اب 3.5 منٹ کی بجائے 2.5 منٹ ہو گئے, کچھ سنتے نہیں. میں نے کہا جنت کا پہلا گانا 70 سال کا لمبا ہوگا. 70 سے مراد بہت لمبا, اور اس میں گم ہو جائیں گے, گم گم گم. بس مرنے کی دیر ہے, اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ, موجیں ہی موجیں, موجیں ہی موجیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے, ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دوں. ہاں بھائی میرے بندیو کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کیا کمال ہے. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ایسے ہلتے تھے, پہاڑ. یا جبال اوبی معہ, قرآن کہہ رہا ہے پہاڑوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا. تو جب جنت میں داؤد اللہ کا نغمہ گائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تھوڑا میرے ساتھ چلو. پھر اللہ فرمائیں گے ہاں بولو, کہ یا اللہ اس نے تو سب کچھ بھلا دیا. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے میرے محمد, آج میرے نغمے تو سنا. اب تصور کرو جنت کی زندگی ہو, موت سے پاک ہو, بڑھاپے سے پاک ہو, بیماری سے پاک ہو, اور اللہ کا عرش ہو, اور جنت کا ساز ہو, اور محمد مصطفیٰ کی آواز ہو, تو کیا ہوگا وہاں؟ آخر پھر اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا. کہ نہیں اس سے اعلیٰ بھی ہے. تو وہ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین, اب ارحم الراحمین رہ گیا ہے, اب میری باری, اب میں سناؤں گا. اور اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے, میرا دیدار کر. جو آنکھ حرام سے بچتی رہی, آج وہ آنکھ اللہ کو ایسے دیکھی. آپ نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ کو دیکھو. اللہ مسکرائے گا اور اللہ قرآن سنائے گا, اور یہ عرصہ لاکھوں سال کا ہوگا. اور پھر اللہ کہے گا اب راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی. خوش ہو؟ بڑے خوش.
اور ایک عجب بات بتاؤں، پتہ نہیں کتنے عرب جنتی مرد عورت ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ایک مرد عورت ایمان والے سے اللہ بات کر کے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے. اللہ اکبر. پھر کہے گا راضی ہو، کہیں گے راضی. کہا میں اب جنت سے بڑی چیز دے دوں، کہیں گے یا اللہ جنت سے بڑی کیا ہے. کہا جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہو. موجہ کر. جو یہاں ڈرا وہاں مزے پائے گا، یا جو یہاں بے غیرت بن گیا آگے برباد ہو جائے گا. پھر سارے جنتی مرد عورت کہیں گے حوریں اس محفل میں نہیں ہوں گی، وہ محلوں میں ہوں گی، محلات میں. کہیں گے یا اللہ قصور میں سجدے تو کیے پر بڑے ٹوٹے پھوٹے، سنو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو ایڈا سونا ہے، ایڈا حسین. یا اللہ ساڑی ایک درخواست مان لیں. اللہ فرمائیں گے کیا؟ کہ تینوں ہٹ سجدہ کرنا ہے، تینوں بیٹھ کی اجازت دے. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے نا، تو بس میں نے وہی قبول کر لی. نماز نہ چھوڑنا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑنا. کبھی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھ کے سونا، اللہ معاف فرما دے گا. میرے نبی کے آخری الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. یہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی. ہاتھ جوڑتا ہوں ان نوجوانوں سے، آپ سے مستورات سن رہی ہیں، اللہ کے واسطے نماز میں سستی نہ کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا. قضا ہو جائے قضا پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا. حاضری لگ جائے چاہے لیٹ لگے، لگ جائے سونے سے پہلے، تو کہیں گے یا اللہ ایک سجدہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دیکھے تھے سجدے تمہارے قصور میں، تو میں انہی پہ راضی ہوں. اب حیثیت بدل گئی ہے، قصور میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمہ میری بندگی تھی. اب تم میری جنت میں آئے ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. بھلا میزبان بھی مہمان سے کوئی کام لیتا ہے؟ یہ تو بخیل سے بخیل میں میزبانی یہ کام نہیں کرتا، شاید ہمیں چھولے ہی کھوا دے وے، لیکن کام اس سے نہیں لے گا. اب میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، جاؤ مزے کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جنت نہیں چاہیے. کہا اچھا جمعے آ جانا، ہر جمعے ہماری ملاقات ہوگی. تو سارے جنت والوں کو صرف ایک انتظار ہوگا، جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا. اور جو جنت الفردوس کے خوش نصیب ہیں انہیں انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. اور اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا، اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. چس آ گئی یار غار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. میرے عزیزو پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا منزل بنا لو. چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، مرنا پڑے مر جاؤ، جھکنا پڑے جھک جاؤ. لیکن اللہ کا دامن نہ چھوڑو، اللہ کے حبیب کا دامن نہ چھوڑو. اللہ کی قسم دھوکے میں ہیں، آج کی امت دھوکے میں ہے. تو کافر کا رونا کیا روں؟ جہنم میں سوئی کے ناکے کے برابر دیوار میں سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی ہمالیہ پہاڑ سمیت سب کو راکھ بنا دے گی، سب کو راکھ بنا دے گی. اتنی بڑی آگ ہے. اللہ مجھے بچائے، اللہ آپ کو بچائے. بچ جاؤ، بچ جاؤ. ایک نماز زندہ کرو، اور دو کام اور کرو. اس زبان کی حفاظت کرو، اس سے غیبت نہ کرو، اس سے ماں بہن کی گالی نہ نکالو، اس سے کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس سے کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، کسی کو برا نہ کہو. اس زبان، آپ نے کہا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک جو تمہارے ہونٹوں کے درمیان ہے، ایک جو تمہاری رانوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. زنا سے بچو اور غلط بول سے بچو. میں جنت کا تمہیں پیپر دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو. میرے نبی کی گھر کی زندگی سیکھو. ماں باپ سے کیا سلوک کرنا ہے سیکھو. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. نبی، رسول، مزمل، مدثر والضحیٰ
واللیل اذا سجا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور با جماعت میں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، نماز توڑ دیتا۔ کون؟ دو جہان کا سردار۔ تم نوجوان بیٹھے ہو، 90-99% ماں باپ تم سے دکھی ہیں۔ اسی ملک میں رہتا ہوں، چونکہ تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ ہوتے کون۔ پڑھو 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 پڑھو، 3 سال کے پتر نو تو سکول پا دیں، بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ 3 سال کے بچے کو سکول ڈال دیا جائے؟ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم۔ اور میں نے ایک اشتہار پڑھا ایک بڑے سکول چین کا، ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں، کو فٹے منہ توڑا انہوں ماں پیو دا بچے انہوں بھی آدھے پہ سے 18 مہینے کا بھی لے لوں۔ اور مجھے میری پوتی پڑھتی ہے اسکول میں، اس کی ٹیچر ملنے اس نے کہا 18 مہینے کے بچے مائیں دے رہی ہیں ہمیں۔ یہ کیسے ماں باپ کو جانیں گے؟ یہ کیسے ماں باپ کا مقام پہچانیں گے؟ انہیں کیا پتہ ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے؟ یہ تو قرآن بتاتا ہے، میرے نبی کا فرمان بتاتا ہے، تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی علقمہ صحابی، بیوی نے پیغام بھیجا، مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا، آپ تیزی سے آئے۔ کہلوانے والا نبی، کہلایا جا رہا ہے صحابی سے۔ اب نے کہا کہو بیٹا لا الہ الا اللہ۔ کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھا جا رہا۔ اب نے فرمایا اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا، علقمہ کی ماں میں آؤں یا تو آتی؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آ گئی۔ کہا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ خیریت کیوں؟ سننا ذرا۔ کہا کوئی بڑی ناراضگی نہیں، جب بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، بس اس سے میرا دل ٹوٹا ہوا، بدتمیزی سے بولتا ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کا کڑوا بول 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے، اور اس کا میٹھا بول پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھا ہے۔ زبان ایسی چیز، خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ ایسی بات کرو گے تو وہ تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے۔ کہ بس میں اس لیے دکھی ہوں۔ کہ اس کو معاف کرتی ہو؟ کہ میرا دل نہیں کرتا، میرا دل دکھی ہے۔ آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو آگ لگا دو۔ راضی ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو میں راضی نہیں ہوں کہ اس کو آگ لگائیں آپ۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا تو اسے جہنم کی آگ جلائے۔ کہ اچھا میں نے معاف کیا۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی موت واقع ہو۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، سن لو سارے بچوں نوجوانوں، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ماں باپ ایک خزانہ ہیں، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں پر لے جائیں گی، اور ان کی ہائے تمہیں زمین کے کھڈوں میں جا کے گرائے گی۔ اگر زندہ ہیں قدر کر لو، ان کی ناگوار بھی برداشت کر لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو شفقت دو، محبت دو، سینے سے لگاؤ، اولاد کے ساتھ اظہار محبت کرو۔ 3 سال تک چومتی چاٹتی ہیں، اور جب سکول جانا ہوتا ہے تو پھر تھپڑ پہ تھپڑ، تھپڑ پہ تھپڑ۔ وہ بچہ بیچارہ حیران ہوتا ہے 3 سال تو میں بڑا وی آئی پی آؤں دے، ہوں میرے نال کی ہو گیا؟ ٹیوشن نہیں پڑھی، اسکول نہیں گئے، ہوم ورک نہیں کیا، تو اس کے نیوران جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نفرت سے بھر جاتا ہے۔